اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کا تعلق ام خزاعہ کے خاندان مستلق سے ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، جو تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور رئیس کی بیٹی تھیں، اس لیے باندی بن کر رہنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے آزاد ہونے کی رقم متعین کر کے معاہدہ کر لیا اور مالی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اما جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے احترام کی وجہ سے تقریباً 600 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کے والد حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ وہ بڑی عبادت گزار، دیر تک دعا میں مصروف رہنے اور نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس میں تکلیف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں سامان کا عیب ظاہر کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا، تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ خلاصہ، جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا، یعنی خریدنے والوں کو بتا دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے رب،
جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دیجئے۔ کنز العمال کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ناشپاتی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشپاتی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔